بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ 3 فیب سے لے کے 10 فیبرری کے درمیان ایک دن فالتو اس میں انکلوڈ کیا آگے بڑھنے سے، اور یہ صرف لیو کے لیے۔ لیو آپ کا یہ ہفتہ جو 3 سے 10 کے درمیان کیسے ہونا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اگر اچھی بات بیچ میں تو کسی کو آگے بتانا تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہی ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا رہتا ہوں۔ سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس میں اور مون ایریز میں ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، اور اس کا جو میڈیٹر 12ویں گھر میں، تو دماغی طور پہ تھوڑا سا آپ کیا کہتے ہیں نا، چلاکیاں ہوشیاریاں تیز ہوں گے، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ کوئی نہ کوئی جوش جذبات میں آ کے، جوش خطابت میں آ کے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر سکتے ہیں، تو اس غلطی کو روکنا ہوگا، اس غلطی سے اپنے بچنا ہوگا۔ جیسے مذہبی اسکالر ایسے بیٹھے بیٹھے پنگا لے لیں گے، کسی دوسرے مسلک پہ تقریر کر دیں گے، اور وہ پھر کنٹروورشل ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اپنی صفائیاں دینی پڑ جائیں گی۔ اسی طرح ٹیچر بھی ہے، اسی طرح کوئی نہ کوئی معاشرے میں شرمندگی اور اس کا ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنی اس باتوں کو اپنے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اب مون 9th ہاؤس میں، 9th ہاؤس آپ کا رحمتوں کا، دان دولت کا، خوش قسمتی کا، تو 2 قسم کی فارن ٹریولنگ آتی ہے، ایک آپ کی مذہبی ٹریولنگ، ایک آپ کی فارن ایجوکیشن کے لیے، تو دونوں کے چانسز ہیں۔ میں بھی آپ کسی شرائن پہ جائیں، کسی مندر، کسی چرچ، یا عمرہ کرنے جائیں، ایک آپ کا یہ سفر بنتا ہے۔ دوسرا سفر آپ کا کوئی باہر پڑھنے کے لیے کوئی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا، وہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کا ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا ہے۔ سڈن گین، کوئی فیور مل جائے گی، فیم مل جائے گی، ٹریولنگ آ جائے گی، وزڈم بہتر ہوگا، لیگل ایشو میں فائدہ ہوگا، چیریٹی کرتے نظر آ رہے ہیں، چیریٹی، دان اور صدقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسروں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوں گے، اور آپ ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ فیتھ آن ریلیجن آن اللہ بڑا بڑھ جائے گا، اور روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے۔ انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی، فلائی کاموں میں دلچسپی بہت بڑھ جائے گی، دوسروں کی مدد کر کے بڑے خوش ہوں گے، الہامی کنڈیشن ہوگی، اور 3rd کنسیپشن کے بھی چانس ہے۔ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے گھر میں، کوئی نہ کوئی موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ کا 4th and 5th مون آپ کا ٹورس میں 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں، تو کمال کا ہوگا لیو۔ یہ 2 دن تو آپ کے مسکراتے، ہنستے کھیلتے، چہرے پہ اسمائلی ڈمپل نظر آنا، اس قسم کے کپڑے بڑے اچھے پہننا اور کیری کرنا، تو کمال کا رزلٹ ہوگا آپ کا۔ تو 10ویں کا لارڈ جب 9th میں جاتا ہے تو کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی کاروبار میں شدت آتی ہے، کوئی پڑھائی میں شدت آتی ہے، کوئی جاب میں شدت آتی ہے، غیر ملکیوں کے ساتھ رابطہ، کاروبار کو بین سطح پہ پھیلانے کی کوشش کرنا، کوئی پرپوزل آپ کی فارنر کو شراکت داری کی طرف سے آ سکتی ہے، اس کو قبول کر لیں گے، اور کام آپ کا عروج پہ ہوگا، غیبی مدد ملنے کے چانس ہیں، بے شمار فائد ملتے رہیں گے، جمع ہوا کاروبار ختم کر کے باہر کے ملک میں جانے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد، سوشل ورک اور دوسروں کی خدمت کرنے کی کو فرض سمجھیں گے، معاشی امداد کریں گے، اپنا سب کچھ اللہ پہ نچھاور، دوسروں پہ نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو بھی آپ سے کوئی کام مدد مانگے گا، آپ فوراً کرتے ہوئے نظر آ جائے گا۔ تو دس از دی گڈ ٹائم فار یو، اس کو آپ فائدہ اٹھائیے گا۔ یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی پروموشن، کوئی اپ گریڈیشن، کوئی اچھی پوسٹنگ کی خبر مل جائے گی، کاروبار میں پروفٹ کی خبر مل جائے گی، کوئی نیا کاروبار لانچ کریں گے، کوئی اپ گریڈیشن آ جائے گی، کوئی نہ کوئی رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ ہو جائے گا، اسٹیٹس میں اضافہ ہو جائے گا، آکوپیشن میں اضافہ ہو جائے گا، بڑا ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کریں گے، سیلف ریلائنس بہت ہوگا، پیرنٹس کی طرف سے بھی آپ کو بہت سکھ ملے گا، نیکیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، رسپیکٹ کمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا، اور ٹریڈ کیجیے گا، اس میں آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا، پولیٹیکل پاور میں اضافہ، جہاں بھی جائیں گے آپ کو آنر، ڈگنیٹی اور کمال کا رزلٹس ملیں گے۔ یہاں پہ انتظامی امور، ججز، پولیس کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور حکمرانوں کے لیے یہ دن بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ 4th and 5th آپ کو اچھی خبروں سے بڑا
ود فائنینشیل اپگریڈیشن، ود اسٹیٹس اپگریڈیشن، جسے ہم کہتے ہیں رتبہ، مرتبہ، حیثیت، اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لیو انجوائے کیجیے گا، بیسٹ ٹائم ہے۔ اس کے آگے ہم چلتے ہیں، مون جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں ہے، اور اس کا جو میڈیٹر ہے وہ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے، مرکری پازیٹیو بیٹھا ہے، اور 11ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں جب جاتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں اور 7ویں کا کمبینیشن کیسا آپ کا بنے گا۔ لو میرج کے چانسز بن سکتے ہیں، آپ یہاں پہ چاہتے ہیں شادی ہو جائے گی، شادی کی آفر آ جائے گی، اور اگر شادی ہوتی تو بڑی کامیاب ہوگی۔ ان دنوں میں شادی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، کوئی فارنر خاتون آپ کی شریک یاد بن سکتی ہے، شادی بڑوں کے کہنے پہ ہو سکتی ہے اور کامیاب رہے گی۔ تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو، یہ ایک اچھا آپ کے لیے۔ اب یہ 11واں گھر ہے لیو، مون جوپیٹر، تو ایک تو فارن ٹریولنگ آپ کی نظر آ رہی ہے، باہر جائیں گے، باہر آتے جاتے نہ ہیں، اور دوسرا یہاں پہ راہو کی اسکیئر ہے، تھوڑا سا جذباتی ضرور ہوں گے، پیوش ہوں گے، ورڈ ہوں گے، اداس ہوں گے، تو اس قسم کے فیزز آپ کے اوپر آئیں گے، کوئی نہ کوئی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں رہیں گے، اور پوری ہوں گی بھی، کوئی لیٹیگیشن کیس میں فائدہ ہو جائے گا، فارن ٹریولنگ میں بڑا فائدہ ہوگا، لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم دباؤ کا شکار رہے گا، بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، بڑوں کا آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیج ملے گا، بڑے آپ کو سپورٹ کریں گے، اور یہاں پہ آپ کا رول آف یور وائف وڈ بی ویری امپورٹنٹ۔ آپ کی بیوی وقتی طور پہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، لیکن جب آپ منت شنت کر لیں گے تو وہ آپ کا کوئی پھنسا ہوا کام، وہ یا اس کا رشتہ دار آپ کا پھنسا ہوا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تھوڑا سا بیگم سے بنا کے رکھیے گا، اور ڈیزائر اینڈ فلفلمنٹس کے یہ 2 دن اس کو اویل کیجیے گا، اور فارن ٹریولنگ آپ کی بہت اچھی یہاں پہ نظر آتی ہے۔ بس تھوڑا سا جذباتی نہیں ہونا، ڈپریس نہیں ہونا، اور کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوگا۔ پھر مون مارس آپ کے 12ویں گھر میں، اور 12واں کا لارڈ 12ویں گھر میں 8، 9 اور 10 فیب، ویکینڈ ہوگا، اور مارس یہاں پہ ریٹروگریڈ ہے، لیکن مون اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اور وہاں پہ مارس بھی بیٹھا ہے۔ جب مارس ادھر بیٹھا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی رزلٹ اچھے مل جاتے ہیں۔ ایک تو آپ تصوف میں جائیں گے، روحانیت میں جائیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، سروس دینے کا جذبہ قائم دائم رہے گا، اور دوسروں پہ مہارت حاصل کریں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ کا حاسدین کے ساتھ میچ پڑ سکتا ہے، کیونکہ مون مارس جب اکٹھا ہوتا ہے نا تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، ایک دم ریئیکٹ کر دیں گے، ایک دم غصہ آ جائے گا، لڑنے کو پڑیں گے، دماغ آپ کا روبسٹ ہو جائیں گے، اور شارٹ ٹیمپرڈ ہو کے نا اپنے حاسدین کے پیچھے پڑ جائیں گے، اوور ایکٹیو ہو جائیں گے، اور ضد پہ آئیں گے، فائٹنگ اسپرٹ، تو انیسیسری اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہوئے نظر آتے۔ اگر آپ نے بات کو طول دیا، بڑھا دیا، تو معاملہ تھانہ کچہری تک جا سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی، کیونکہ مارس یہاں پہ نیگیٹو، تو آپ کو پولیس کی آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی۔ تو بہتر ہے اپنے آپ کو کول کام رکھیے گا، اور اپنے ایکسپینڈیچر کو بھی کنٹرول کیجیے گا۔ اگر آپ کی اپر سٹوری، آپ کی اپر پورشن ٹھنڈا رہا، کول رہا، اور وہ فین کا وہ جو انجن کو لگا نا، اس کا فین بیلٹ نہ ٹوٹی، تو پھر یہ آپ کو یہاں پہ پازیٹیو رزلٹ ملے گا۔ دوسرا، آپ کی لینگویج بہت سخت ہوگی، ہارڈ ہوگی، شاؤٹ کریں گے، ایک دم ریکٹ کریں گے، غصے میں آ کے دوسروں کو گالیاں تک نکال سکتے ہیں، اور بہت ریئیکٹیو ہوں گے۔ تو لیو یہ آپ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی، تو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیے گا، اپنے معاملات کو کنٹرول میں رکھیے گا، اپنی پروفیشن کی طرف توجہ دیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں لڑائی جھگڑا کرنے کی، جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا، خاص طور پہ ڈرائیونگ میں بہت محتاط رہے گا، اگر خدا نخواستہ موٹر سائیکل سے سلپ ہوں گے تو آپ کا جو گٹا ہے نا وہاں پہ پاؤں پہ چوٹ لگ سکتی ہے، فریکچر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے غصے پہ قابو، ہیلمٹ ضرور پہنیے گا، اور ایک ساتھ تو سبز لائن بن رہی ہے۔ میں اسلام آباد گیا پچھلے ہفتے، وہ جو مین ایکسپریس ہائی وے تھا، مزہ آ گیا ادھر دیکھ کے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی موٹر سائیکلسٹ جو تھے نا وہ درمیان میں ایسے جا رہے تھے، پیچھے بیوی بچے بنا رہے تھے، اور مجھے وہاں کی بھی، مجھے اپنے وارڈن یاد آ گئے پولیس کے، جو پنجاب میں ہیں، جو لاہور میں ہیں، وہاں کی بھی پولیس نظر نہیں آ رہی تھی، نو باڈی از دیئر ٹو کنٹرول دیم، اور ایسے وہ لے کے پھر رہے تھے۔ تو یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو دیکھنا، بٹ انفارچونیٹلی دے آر
ruthlessly failed. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.